اب ناظرین آپ نے دیکھا کہ شیخ فرقان بھی ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر سیدھا حریم کی طرف آیا، اس کے گھر کی طرف رخ کیا، کیونکہ ان کے پاس اور تو کوئی ٹھکانہ تھا ہی نہیں۔ اور جیسے وہ گھر آتا ہے تو حریم ان کا بہت اچھے سے استقبال کرتی ہے، دھیان سے انہیں کمرے تک پہنچاتی ہے۔ سب گھر والے دیکھ کر حیران ہوتے ہیں، خاص طور پر شیخ فرقان کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں کہ ایک لڑکی جسے ہم اپنے گھر میں برداشت نہیں کرتے تھے، اسے رہنا قبول نہیں کرتے تھے، آج ہم اسی کے گھر رہ رہے ہیں، اسی کے محتاج ہو گئے۔ میں تو نظریں ملانے کے بھی قابل نہیں تھا، ندامت سے سر اونچا بھی نہیں کر سکا۔ اب جیسے ہی شیخ فرقان کو ان کے کمرے تک ٹھیک ٹھاک پہنچایا گیا تو وہاں پر بیٹھی لائبہ اور کہکشاں بیگم ان کا حال احوال پوچھنے لگیں گے، لیکن شیخ فرقان کی ایک ہی بات ہوگی کہ تمہیں کیا سوجی اس گھر میں آنے کی، اس کے محتاج ہونے کی؟ تم نہیں جانتے کہ تم لوگوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، اس بچی کو گھر سے نکالا تھا، آج اسی کے گھر پہ کیسے آئے پڑے ہو؟ تمہیں شرمندگی نہیں ہوئی؟ یہاں پر کہکشاں بیگم کہنے لگے گی کہ ہم کیا کرتے، کہاں جاتے، در بدر ہو گئے تھے، ہمیں کوئی ٹھکانہ نہیں مل رہا تھا، آخر کار حریم کی وجہ سے ہی آج ہم ایک چھت تلے ڈھپے پڑے ہیں، ورنہ اگر یہ بچے ہمارا ساتھ نہ دیتے تو شاید ہم روڈ پر دھکے کھا رہے ہوتے، رول پھر رہے ہوتے۔ یہاں پر رائبہ بولتے ہوئے کہنے لگے گی کہ بابا ہم نے حریم بھابی کے ساتھ بہت جرائم کے، بہت زیادتیاں کی، جبکہ وہ اس قابل نہیں تھی، ہم نے انہیں ہمیشہ غلط سمجھا۔ اب جب میں اس گھر میں آئی ہوں تو میں دیکھ چکی ہوں کہ اس دنیا میں ہمارا صرف ہمدرد تھا تو حریم بھابی تھی، ان کے سوا کوئی نہیں۔ جب اس مشکل وقت میں ہمارا کسی نے ساتھ نہیں دیا، ساروں نے ہاتھ چھڑا لیے، تو ہمیں حریم بھابی نے ہی سنبھالا۔ ہم ان کے بہت گناہگار ہیں، ہم ان کے دیندار ہیں، خدا کو جواب دینا ہوگا، ہمیں اسی ہی زندگی میں ان سے معافی مانگ لینی چاہیے، ہو سکے تو کفارہ بھی ادا کر دینا چاہیے۔ ویور جب اس کے بعد کہکشاں بیگم کو پتہ چلتا ہے کہ فائز بھی اب آ رہا ہے یہیں پر، تو وہ پہلے سے ہی آگاہ ہو جاتی ہے اور حریم کو سمجھانا شروع کر دیتی ہے کہ کہیں یہ لڑکی سارا پول نہ کھول دے، ساری حقیقت فائز کو بتا نہ دے، کہیں میں اپنے دوسرے بیٹے سے بھی ہاتھ نہ دھو بیٹھوں۔ اب راہ گزرتے ہوئے حریم کو روکتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ دیکھو حریم، میں اپنی زندگی میں بہت کچھ کھو سکی ہوں، میرے ہاتھ اب کچھ بھی نہیں ہے سوائے فائز، میں نہیں چاہتی کہ وہ بھی مجھ سے بدظن ہو جائے۔ اب یہاں پر حریم پہلے تو خاموشی سے سنتی رہے گی، پھر خاموشی کے تالے توڑ دے گی، کہنے لگے گی کہ اچھا آپ نے بہت کچھ کھویا تو میں نے کیا کچھ پایا؟ میں نے بھی تو بہت کچھ کھویا، گھر کھویا، فائز کو کھویا، اپنی محبت کو کھویا، اپنی زندگی کو کھو ڈالا، صرف آپ لوگوں کی خاطر آپ نے ہی برباد کر ڈالا مجھے۔ اب ویورز جہاں تک بات ہے کہکشاں بیگم کے راز کی، تو وہ تو حریم کبھی بھی فاش نہیں کرے گی، کیونکہ اس میں انسانیت ہے، وہ کبھی بھی اس کی حقیقت فائز کے سامنے نہیں کھولے گی۔ لیکن ناصر کب تک چھپائے پھرے گا؟ جب اس کی شرائط کہکشاں بیگم پوری نہ کر پائے گی تو وہ سب کے سامنے اس کا سارا پول کھول دے گا کہ اس سب میں کیا دھرا صرف اور صرف کہکشاں بیگم کا ہے، اسی نے ہی حریم کو برباد کیا ہے، اس کا گھر اجاڑا ہے، فضول کے الزامات لگائے ہیں بے بنیاد۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا فائز کی حقیقت کھلنے کے بعد کیا وہ حریم کو اپنا پائے گا، حریم جگہ دے دے گی اسے؟